السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ کا وقوف مزدلفہ ہو چکا ہے، ماشاء اللہ۔ آپ کے اس وقوف مزدلفہ کو اللہ رب العزت بے حد قبول فرمائے۔ آپ حضرات اس سے دعاؤں سے فارغ ہو چکے اور اپنے منا اپنے خیمے میں پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ آج آپ کا 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ جو حج کے ایام بتائے گئے تھے 5 دن، اس میں سے تیسرا دن 10 ذی الحجہ۔ 10ویں ذی الحجہ کی رمی طلوع آفتاب کے بعد زوال سے پہلے پہلے مسنون ہے۔ زوال سے غروب تک مباح ہے اور غروب کے بعد مکروہ ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ طلوع آفتاب سے لے کر کے زوال سے پہلے پہلے 10ویں ذی الحجہ کو ہم رمی کر لیں، اور پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو ایک ہی جمرے کی رمی ہے، اس کا ہم دھیان رکھیں۔ جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کی رمی ہے۔ آج کی رمی اگر زوال سے پہلے کر سکتے ہیں، موقع ہے، بھیڑ نہیں ہے، تو کچھ حرج نہیں، ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ اور اگر بھیڑ ہے جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہے، بلکہ اموات بھی واقع ہو جاتی ہے، بھیڑ بھاڑ زیادہ رہتی ہے تو کشاکشی میں لوگ بھگدڑ مچ جاتی ہے، کتنے لوگ بیچارے اسی میں قبول ہو جاتے ہیں، تو آپ زوال کے بعد آسانی سے رمی کریں، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ یہ افضل وہی ہے، بلکہ آج کل کے حالات کے اعتبار سے یہ بہتر ہے کہ زوال کے بعد یعنی 4 یا 5 بجے شام کو رمی کر لیں، جیسا آسانی ہو وہاں پر آپ دیکھیں۔ جب رمی کے لیے نکلیں تو رمی کے آسان ہونے کی دعا کر لیں۔ آپ نے جو عمل کیا اس کی قبولیت کی دعا کریں، اور پھر کسی اور عمل کے لیے آپ نکل رہے ہیں تو اللہ سے اس عمل کے آسانی کی دعا بھی کریں۔ رمی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر باوضو ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ ایک نیک کام کر رہے ہیں تو باوضو ہو کے کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ آج صرف ایک بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے، 7 کنکریاں مارنا ہے، اس لیے آپ 7 کنکریاں لے لیں، بلکہ 2-4 زیادہ رکھ لیں تاکہ بوقت ضرورت کام آئے، اس لیے کہ شیطان کے پاس سے کنکریاں اٹھانا مکروہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ نے مزدلفہ سے کنکری نہیں لیا ہے تو منا سے بھی لینا جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے بڑے شیطان کے پاس آئیں، ذرا وہاں کے حالات دیکھ لیں اور جس طرف سے سہولت ہو رمی کریں۔ پہلے کنکری مارنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ ابھی تک آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اب جب آپ رمی کرنا شروع کریں تو تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ رمی کرنے میں اس کا خیال رکھیں کہ ہر کنکری ستون کے اطراف بنے ہوئے حلقے میں ہی گرے۔ اگر کوئی کنکری ستون کے حلقے میں نہیں گری بلکہ باہر گری یا کسی حاجی کو لگ کر ادھر ادھر ہو گئی تو کنکری شمار نہ ہوگی، اس کی جگہ دوسری کنکری ماریں۔ اسی طرح بعض لوگ 7 کنکریاں ایک ہی مرتبہ مار دیتے ہیں، یاد رکھیے کہ ایک ہی شمار ہوگی، اس لیے 7 کنکریاں 7 مرتبہ ماریں، 6 کنکریاں پھر سے الگ مارنی پڑے گی۔ اس لیے جیسا بتایا گیا ہے کہ احتیاطاً کچھ کنکریاں زیادہ رکھ لیں تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ ہر ایک کنکری مارتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان
ورضی للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا، یعنی اللہ کا نام لے کر جو سب سے بڑا اور اعلیٰ ہے میں کنکری مارتا ہوں، شیطان کو ذلیل کرنے اور جلانے کے لیے، اور نہایت رحم والے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے۔ اے اللہ میرا حج اور دوڑ دھوپ قبول فرما۔ کبھی بھیڑ میں اتنی لمبی دعا یاد نہ رہے یا پڑھنے کا موقع نہ ملے تو چھوٹی سی دعا ہی پڑھ لیں۔ چھوٹی سی دعا کیا ہے؟ یاد رہیں گی ذہن میں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کنکری مارے، 7 کنکریاں دعا پڑھ کے مارے۔ یہاں رمی کے بعد دعا نہیں ہے، رمی کے بعد اپنے مقام پر واپس آ جائیں۔ پہلے دن کی رمی سے فارغ ہو کر قربانی کے لیے قربان گاہ جا کر قربانی کریں۔ اب عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے معلم کے تھرو یا کسی اور ذریعے سے جہاں پر قربانی ہونی ہوتی ہے ہم ان کو پیسے وغیرہ دے دیتے ہیں، ریال وغیرہ دے دیتے ہیں کہ ہماری قربانی کر دینا۔ تو ہم جس کو پیسے دے کے آئے ہیں یا جو ہماری قربانی کا نظم نسق کر رہا ہے اس سے رابطے میں رہے۔ جب ہماری قربانی ہو جائے تو پھر اگلا عمل ہم شروع کریں۔ پہلے دن کی رمی سے فارغ ہو کر قربانی کرنے کے لیے ہم فکر کریں، چونکہ ہم نے پیسے دے رکھے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ حج کی قربانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ حج کی قربانی ہے۔ یہ اس قربانی کے علاوہ ہے جو آپ وطن میں صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے کیا کرتے تھے، وہ قربانی بھی الگ سے کرنی ہے۔ البتہ وطن والی قربانی میں یہ آسانی ہے کہ اس کا انتظام آپ وطن ہی میں کر دیں، اور اگر گنجائش ہو تو یہ قربانی بھی آپ مینا میں کر سکتے ہیں۔ اس لیے حجاج کرام خاص طور سے دھیان دیں کہ حاجی کے اوپر ایک قربانی تو حج کی ہوتی ہے اور ایک جو اپنے مقام پر قربانی کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ ہم کرتے آ رہے ہیں، دوسری قربانی وہ ہوتی ہے۔ اس لیے دونوں قربانیاں ہم کر لیں۔ حج والی قربانی جو ہے ہم پہلے دن کرائیں، اور جو مقام پر ہماری قربانی ہے اس میں وسعت ہے، چونکہ آپ وہاں پر ہیں حرم محترم کے اندر، وہاں کی تاریخ ایک دن پہلے یا آپ مقام پر جہاں ہے وہاں ہو سکتا ہے فرق ہو، ایک دن پیچھے ہو۔ بہرحال جو جس مقام پر آپ کو قربانی کرنا ہے اس اعتبار سے آگے پیچھے ایام قربانی میں اپنی مقام کی قربانی کرا لیں۔ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد حلق یا قصر کریں۔ حلق یعنی سر مڈانا افضل ہے، اور جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا کہ بال کتروانا تبھی جائز ہوگا جب کہ بال اتنے بڑے ہوں کہ ایک انگل کٹ سکتے ہوں، ورنہ مڑوانا ہی متعین ہے۔ یعنی بال ایک دم چھوٹے ہیں، ہم نے پہلے حلق کروا لیا تھا تو اب حلق ہی کرانا ہے۔ اب احرام کی پابندی ختم ہو گئی، صرف ابھی عورت حلال نہیں ہوئی، عورت طواف زیارت کے بعد حلال ہوگی۔ عورتوں کو چونکہ سر کے بال منڈوانا حرام ہے، اس لیے سر کے سارے بال پکڑ کر بالوں کے نچلے حصے سے ایک انگل سے کچھ زیادہ کاٹ لیں۔ رمی، قربانی اور حجامت میں ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ حنفی مسلک میں رمی جمار، قربانی اور حجامت ان تینوں میں ترتیب واجب ہے، یعنی پہلے رمی جمار ہوگا، پھر قربانی ہوگی، اس کے بعد حجامت ہوگی۔ اگر اس کے خلاف ہوگا تو ترتیب بگڑنے سے دم لازم آئے گا، اس لیے ہم خاص طور سے دھیان دیں۔ 10ویں ذی الحجہ کو خاص طور سے دھیان دیں۔ 10ویں ذی الحجہ کے دن حج کے کچھ واجبات بھی ادا کرنے ہیں، بھیڑ بھاڑ بھی زیادہ ہے،
اور کچھ فرائض بھی ادا کرنے ہیں، اس لیے ترتیب کا خاص دھیان دیں۔ بات سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے اس کلپ کو بار بار سنیں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا اور پھر سمجھ کر کے اپنے حج کو ترتیب وار کرنا آسان ہو جائے۔ وہاں اختلاف مسلک کی وجہ سے اکثر ترتیب میں گڑبڑی ہوتی ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ آپ اپنے حنفی مسلک پر عمل کرتے ہوئے ترتیب قائم رکھیں۔ طواف زیارت کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، یہ حج کا رکن ہے۔ حجامت سے فارغ ہو کر نہا دھو کر جو بھی اچھے کپڑے آپ کے پاس ہوں پہن لیں اور طواف زیارت کے لیے حرم شریف چلے جائیں۔ حرم شریف میں پہنچ کر طواف زیارت کی نیت سے طواف کریں۔ طواف زیارت میں چونکہ احرام نہیں ہوتا اس لیے اجتباء نہیں ہوگا لیکن رمل ہوگا، اس لیے کہ جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے اس میں رمل بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی نے آسانی کے لیے 8 ذی الحجہ کو حج کی نیت کے بعد ایک نفل طواف رمل اور اجتباء کے ساتھ کر کے حج کی سعی کر لی تھی تو آج اس کو طواف زیارت میں رمل اور اجتباء کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ نے کیسے کیا ہے وہ آپ اس کے اعتبار سے کر لیں، پہلے نہیں کی ہے تو ابھی کر لیں۔ طواف کا طریقہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ طواف زیارت سے آپ فارغ ہو گئے تو مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں، پھر زمزم پئیں، اس کے بعد ملتزم پر آ کر دعا کریں، پھر 9واں بوسہ لے کر صفا پر جا کر سعی کی نیت سے سعی کریں۔ ایک چیز کا اور دھیان دیں، قربانی اور طواف زیارت اگرچہ پہلے ہی دن افضل ہے لیکن پہلے دن کی رمی اگر تاخیر سے یعنی شام کو 4 یا 5 بجے کی تو اس دن قربانی مشکل ہوگی۔ آپ کی قربانی دوسرے دن ہوگی اور ایک روز احرام میں رہنا پڑے گا۔ دوسرے دن قربانی اور حجامت سے فارغ ہو کر نہا دھو کر پھر طواف زیارت کو جائیں۔ یاد رکھیے کہ دوسرے دن قربانی اور طواف زیارت میں آسانی رہتی ہے، بھیڑ بھی کم رہتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں جبکہ پہلے دن نہ کیا ہو، یہ ہم نے آپ کو احتیاطاً بتا دیا، کبھی بھیڑ بھاڑ زیادہ ہو تو۔ طواف زیارت کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کی غروب تک ہے۔ اگر کسی نے 12 ذی الحجہ کے غروب تک طواف زیارت نہیں کیا تو بھی بعد میں کرے لیکن دم دینا پڑے گا۔ طواف زیارت کے بعد اب عورت بھی اس کے لیے حلال ہو گئی۔ اگر طواف زیارت کے وقت عورت ناپاک ہے تو پاک ہونے کے بعد طواف کرے، اس پر دم نہیں۔ یہ عورتوں کے لیے خاص مسئلہ ہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک کہ عورت ناپاک ہے، 12ویں ذی الحجہ تک کی۔ اگر عورت ابھی بھی یعنی 12ویں ذی الحجہ کو بھی ناپاک ہی رہی اور وطن واپسی فوری ہے تو یہ عورت بغیر طواف زیارت کیے ہوئے واپس نہیں ہو سکتی، بلکہ پاک ہونے کے بعد طواف کرے پھر واپس ہو، ورنہ یہ عورت ہمیشہ کے لیے مرد پر حرام رہے گی جب تک کہ طواف زیارت نہ کر لے۔ اس لیے جہاز کی تاریخ بڑھوانے کی کوشش کریں تاکہ پاکی کے بعد طواف زیارت کر کے وطن واپس ہو، لیکن اگر تاریخ بڑھانے میں دشواری ہے تو مجبوراً اسی ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت کرے اور اس کے جرمانے میں ایک دم یعنی ایک اونٹ یا گائے کی قربانی کرے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد بغیر طواف زیارت کیے وطن آ گیا تو اس کی بیوی اس وقت تک کے لیے حرام رہے گی جب تک کہ وہ واپس جا کر طواف زیارت نہ کر لیں، تو اس کا خاص دھیان رکھیں۔ یہ چند باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہے طواف زیارت تک کے لیے۔ 10ویں ذی الحجہ کو کئی ایک عمل ہوں گے، ان اعمال کے اندر ہم ترتیب باقی رکھیں، طواف زیارت کا بھی خاص طور سے اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت آپ کے
اس حج کو قبول فرمائے، آپ حضرات کو حج مقبول نصیب فرمائے اور تمام تر دشواریوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اس کلپ میں اور اس ویڈیو میں جو باتیں بتائی گئی اس کا خاص دھیان دیں، اپنا خاص دھیان رکھیں اور دعا فرمائیں کہ اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو حج مقبول و مبرور نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتیں اچھی لگیں، بات سمجھ میں آئے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔